بہت زیادہ اسٹوڈنٹس یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ جو ایکیڈمک رائٹنگ ہے اس میں ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے. سو آئی ایم ہیئر ٹو رسپونڈ. جنرلی ہمارے پاس جو ایکیڈمک رائٹنگ ہوتا ہے اس کی ٹائپس ہے. جب ہم ایس اے میں کرتے ہیں یا جو ادر ایکیڈمک ایریاز پر ہم رائٹنگ کرتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر، پھر اس کے بعد آتا ہے گرامر. اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم انٹروڈکشن میں جو ہے ہکس لکھتے ہیں، پھر جنرل بیک گراؤنڈ، پھر جو ہے تیسری اسٹیٹمنٹ، اینڈ پھر اس کے بعد ہمارے پاس باڈی پیراگراف ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس بھی جو ہے ایک انٹروڈکٹری سینٹینس ہوتا ہے، پھر جو ہے ایویڈنسز ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اینڈ پھر کنکلوژن میں جو ہے ہم جو کچھ ہم نے باڈی پیراگراف میں لکھا ہے اس کو سمرائز کرتے ہیں. اس میں ایڈیشنل انفارمیشن نہیں ہوتے. سو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچر. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس گرامر. تو اس میں یہ ہمارے پاس جو ٹینسز ہے، سینٹینسز ہے، سینٹینس کا اسٹرکچر ہو گیا، اسپیلنگ ہو گیا، ووکیبلری، ڈکشن، فریزیالوجی، یہ سب جو ہے گرامر کے ساتھ ریلیونٹ ہے. 10 نمبر پہ پھر ہمارے پاس آتا ہے کنٹینٹ. جو ہم رائٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو نیسیسری مٹیریل ہوتے ہیں، جو ڈیٹا، اسٹیٹسٹکس، انالیسس، یہ لازمی ہے. تو یہاں تک تو یہ کور ہو جاتا ہے نارملی جو اسٹوڈنٹس ہے. اب اس میں جو فورتھ پارٹ ہے ایکسپریشن، یہ جو ہے مینی اسٹوڈنٹس آر آسکنگ ریگارڈنگ ایکسپریشن. سو ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر ایکسپلین کریں گے. اینڈ جو ہم سیریز اسٹارٹ کریں گے ود ان اے فیو ڈیز، تو اس میں ہم جو ہے پھر انگلش کے گرامر، پھر کمپوزیشن، پھر ایکسپریشن، یہ ساری چیز جو ہے ود ڈیٹیل جو ہے ڈسکس کریں گے. اینڈ اس کے بعد جو ہے آرگومنٹس آتے ہیں. تو یہ بھی تقریباً 20% ہے ایکیڈمک رائٹنگ کا. تو آج ہم جو ہے تھوڑا سا ایکسپریشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین. اب یہ جو ٹرم ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین. ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے، جو ہمارے سبجیکٹو نالج ہے ہمارے مائنڈ میں، اس کو ہم کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں، یا ریٹن فارم میں یا اورل فارم میں. تو جو فریزیالوجی ہے اس کا مطلب ہے موڈ آف ایکسپریشن. ڈکشن کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے کس طرح الفاظ ہم یوز کرتے ہیں، وہ طریقہ کار جو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپریشن. یہاں پر میں نے جو ہے کچھ ایگزامپلس دیے ہیں. یہ ایگزامپل ہم نے دیا ہے 3 سینٹینسز ہے، تینوں کا ایک ہی میننگ ہے، گرامیٹیکلی بھی ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان اینڈ انڈیا آر اینیمیز. اب یہ بھی جو ہے گرامیٹیکلی ٹھیک ہے. پاکستان انڈیا ان کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ ملایا ہے ہم نے، یہاں پر آر لگایا ہے، اینیمیز اوکے. دوسرا ہم نے لکھا ہے پاکستان اینڈ انڈیا ہے ہاسٹائل ریلیشنز، یہ بھی ٹھیک ہے. پاکستان اینڈ انڈیا آر انگیجڈ ان انٹاگونسٹک ریلیشن شپ سنس انڈیپینڈنس. اب یہ جو تینوں سینٹینس ہے ان سب کا میننگ سیم ہے، لیکن یہ جو پہلا سینٹینس ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے جس طرح 5th کلاس یا 6th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے رائٹنگ کی ہے. پاکستان اینڈ انڈیا اینیملس، یہ دشمن ہے. تو یہ ایک سمپل سینٹینس ہے. پاکستان اینڈ انڈیا ہے ہاسٹائل ریلیشن. تو اس کا جو ایکسپریشن ہے ہم نے یہاں پر ہاسٹائل یوز کیا ہے، ہیب یوز کیا ہے. تو یہ جو پہلا سینٹینس ہے اس سے کمپیریٹیولی ہائی لیول کا ہے. اس طرح لگتا ہے کہ کوئی انٹر لیول کا ہے یا جو ہائر سیکنڈری لیول کا سینٹینس ہے. یہ جو تیسرا ہم نے سینٹینس لکھا ہے پاکستان اینڈ انڈیا آر انگیجڈ ان انٹاگونسٹک ریلیشن شپ سنس انڈیپینڈنس. اب یہ جو سینٹینس ہے اس کا ایکسپریشن جو ہے یہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ 2 سینٹینسز. تو سمپلی ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے الفاظ کو، اپنے نالج کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اگر اس کا میں ایک کنونشن سے ایگزامپل دوں، فار ایگزامپل آپ کسی سمپل ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو سلاد اپر کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے سمپل وہی سلاد ہوتی ہے، اونینز اینڈ پوٹیٹوز اور یہ ساری چیزیں. پوٹیٹوز تو خیر سلاد میں نہیں ہوتا، لیکن جو سلاد میں جو ہمارے پاس باقی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل جائیں گے تو وہی پوٹیٹوز وغیرہ ہوں گے، اونینز وغیرہ، لیکن آپ کو اس طرح پریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو گیا، آپ کو اچھا لگے گا. حالانکہ جو ویجیٹیبل ہے یا جو سبزیاں ہے وہ سارے سیم ہوتے ہیں، لیکن صرف پریزنٹیشن میں اس نے اس طرح ارینج کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے. تو سیم یہاں پر اس کو ہم اس کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ الفاظ کی کس طرح ادائیگی کریں گے. تو اگر آپ یہ پہلا سینٹینس لکھے گی انگلش اس سے میں فار ایگزامپل، تو یہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا جس میں سیکنڈ سینٹینس ہے. اینڈ یہ سیکنڈ سینٹینس ہے، جو تھرڈ سینٹینس ہے، یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. یہاں پر ایک اور ایگزامپل ہے چائنا ڈز ناٹ وانٹ. یہ بھی ٹھیک ہے گرامیٹیکلی. اگر آپ اس کو ہم اس طرح لکھ کے چائنا نو لانگر انٹینڈز، تو یہ ان دونوں کا سیم مطلب ہے، لیکن جو سیکنڈ سینٹینس ہے اس کا ایکسپریشن بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ سینٹینس. تو آپ جو ہے اس کو کس طرح انہانس کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس طرح کریں کہ ایک جو لوکل نیوز پیپر ہے جس طرح ہمارے پاس ڈان ہے یا ایکسپریس ٹریبیون ہے، اس کو پڑھے. اور پھر جو ہائر لیول کی میگزین ہوتے ہیں جس طرح اکانومسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، ورلڈ افیئرز، جو فارن افیئرز کی جو میگزین ہے اس کو پڑھے اور اس کو پھر لنک کرے. اب یہ جو سینٹینس ہے یہ میں نے لوکل میگزین سے لیا ہے، چائنا ڈز ناٹ وانٹ. یہی جو سینٹینس ہے یہ میرے خیال میں کوئی الجزیرہ یا کوئی اور میگزین تھا،
China no longer intends, تو دیٹ از اے بیٹر ایکسپریشن. تو یہ بہت زیادہ جو ہے میٹر کرتا ہے ایکڈیمک رائٹنگ میں. یہ جو ایسے کا سلیبس ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے وٹنس کیا ہوگا کہ وہاں پر لکھتا ہے سلیبس میں یہ گیون ہوتا ہے کہ ایکسپریشن کو جو ہے توجہ دی جائے گی. ہائی لیول کا رائٹنگ ہونا چاہیے. سمپلی ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے ہائی پروفائل رائٹنگ ہونی چاہیے. جس طرح یہ جو ہائی لیول رائٹنگ ہے وہ کرتے ہیں تو اس طرح بھی ایگزام میں ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہم کچھ ایگزامپل ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ہے اسٹرانگ. تو اسٹرانگ جو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ مضبوط کو کہتے ہیں. تو اگر اس کی جگہ ہم یوز کریں روبسٹ تو یہ کمپیریٹیولی جو ہے ہائی لیول کا ورڈ ہے. یا ہمارے پاس ہے ان ایویٹیبل فار ایگزامپل ناگزیر. تو ان ایویٹیبل کی جگہ ہم یوز کریں گے انڈسپینسیبل. تو یہ ایک ہائی لیول کا ورڈ ہے انڈسپینسیبل. یا جو ہے اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ان الیکٹیبل یا سائن کو نان. تو یہ سارے جو ہے یہ ہمارے پاس ورڈنگ میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ویک تو ویک تو ایک سمپل ٹرم ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اگر اس کی جگہ ہم لکھیں انڈرمائن پھر ہم جو ہے سرکم لوکیشن کو دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ میچنگ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ انڈرمائن جو ہے یہ کمپیریٹیولی جو ہے اسٹرانگ ورڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ویک. یہ اس کا ایکسپریشن جو ہے یہ ہمارے پاس اچھا ہے. تو جو ورڈنگ ہے ووکیبلری ہے وہ بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے پر بیٹر ایکسپریشن. سو آپ اس کو کس طرح بلڈ کریں گے؟ تو آپ ایک سیم ٹاپک کو لوکل میگزین میں بھی پڑھیں اور انٹرنیشنل میگزین میں بھی پڑھیں, دونوں کو کمپیئر کریں. رائٹنگ پریکٹس میں جو ہے اسٹرانگ ووکیبلری کو یوز کریں تو اس سے جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایکسپریشن بڑھے گا. یا جو ہائی لیول کے رائٹنگس ہے فار ایگزامپل اکانومسٹ میں ہے, فارن افیئرز میں ہے, نیو یارک ٹائمز میں ہے, اس کو پڑھیں اور جو آپ اپنا رائٹنگ کرتے ہیں تو اسی اسٹائل کو کاپی کریں ان یور اون ورڈنگ. تو اس سے جو ہے آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ بیٹر ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اٹ ٹیکس ٹائم کیونکہ ایک ہائی لیول رائٹنگ میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں. سو ویری سون جو ہے ہم سیشن اسٹارٹ کریں گے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے تو گرامر میں ہمارے پاس 50% پارٹس آف اسپیچ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے 50% سینٹینسز ہے. تو ہم جو ہے ود ان اے فیو ڈیز یہ سیشن اسٹارٹ کریں گے یوٹیوب پر. تو ہم پارٹس آف اسپیچ کو پہلے ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے, ناؤن پروناؤن وربز ایڈجیکٹیو کنجنکشن پریپوزیشن. جب پارٹس آف اسپیچ کور ہوں گے تو پھر ہم سینٹینسز کریں گے, سمپل کمپاؤنڈ کمپلیکس اینڈ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز. اس کے بعد جو ہے ہم پھر آئیں گے کمپوزیشن پر. تو کمپوزیشن میں ہم پھر جو ہے رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ اسکل جو ہے اس پہ کام کریں گے. آئی ول بی ڈیلیورنگ دوز لیکچرز آن وائٹ بورڈ کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ وائٹ بورڈ کو یوز کرے. So I am going to arrange the whiteboard in other accessories within a few days. So stay tuned. Thank you.